आज हम अडियाला गए थे इस उम्मीद में कि आज इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात फैमिली की हो जाएगी, लेकिन ताकि हम भी जाके देख सकें कि उनकी कैसी तबीयत है। लेकिन ना तो सिर्फ उन्होंने, और हमने ये भी कहा था कि हम 4 बजे उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अडियाला के बाहर, लेकिन आपको पता है आज चक्री पे उन्होंने रोक दिया। हम जब वहाँ से मुड़ के जाने लगे तो उन्होंने हमारी गाड़ी को सील कर दिया। 4-4.25 घंटे वो हमें वहाँ से हिलने नहीं दे रहे थे कि इसी डर में कि हमने कहा भी कि हम अडियाला नहीं जाएंगे। हमारा ख्याल था हम बनी गाला वापस आ जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अहम अगर इन्होंने मुलाकात नहीं करने देनी, हमारे लिए ज़्यादा अहम आप लोगों के साथ बात करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। हम चाहे इमरान खान की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई वो आप तक पहुंचा सकें। आज बुशरा बीबी की बेटी और उनकी भाभी उनसे मुलाकात करके आई हैं, और आपको पहले मैं बता दूं कि उनकी जो बेटी हैं उन्होंने हमें क्या पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मेरी आंख ठीक नहीं है, बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी बहनों को कहो मेरे लिए आवाज़ उठाएं, कि मेरा इलाज करवाएं। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर आसिम और डॉक्टर फैसल जो मेरे डॉक्टर हैं उनको मेरे तक रसाई दी जाए। ये भी उन्होंने कहा कि मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिम तक पहुंचाई जाएं, कि वो देखें कि मेरे ब्लड चेक करवाएं। इससे हमें क्या समझ आ रही है, इमरान खान क्यों कह रहे हैं कि मेरा ब्लड टेस्ट चेक करवाएं, कि मेरे जो टेस्ट है उसकी रिपोर्ट चेक कराएं। वो हिस्सा तो मेरी बहन डॉक्टर उज़्मा आपको बता देंगी। मैं आपको जो पिछले थोड़े से दिन हैं उसके बारे में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जो थोड़े से पॉइंट्स बताए हैं कि मोहसिन नकवी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए, हम आपको पता है कि किसी के ऊपर इस तरह मैं तो कभी आके बात नहीं करती। कोशिश यही होती है कि हम फोकस रखें कि हमारा मकसद क्या है। हमारा डॉक्टर्स ने मशवरा दिया था, सारों को पता है, और आप और हम जब इलाज करवाने जाएंगे क्या हमें तसल्ली होगी कि जेल की उस जगह पे इलाज करवाएं जहाँ पे उनके पास फैसिलिटीज़ ना हो, और इतना नाजुक मामला जो आंख का हो। क्या आपका ख्याल है कि हमें जेल पे एतबार करना चाहिए, जिस तरह हम हिल गए थे जब सलमान सफदर साहब ने आकर हमें सुप्रीम कोर्ट के बाद अलहदा कमरे में बैठ के जो डिटेल्स बताई थी कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। देखें, 3 साल से वो उनके लॉयर हैं, वो बहुत अच्छी तरह इमरान खान को जानते हैं। उनको बहुत अच्छी तरह पता है कि आज तक इमरान खान, बल्कि मुश्किल होता है इमरान खान से बात करना कि आपकी तबीयत ठीक है, वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर उज़्मा तो जाकर पीछे पड़ जाती हैं कि आपको मुझे लगता है थोड़ी सी खांसी आई है, तो आगे से इमरान खान उसको भी कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, मैंने दवाई ले ली है। इस किस्म का इंसान जब कहते हैं कि बैठ के कहें कि मैं 3 महीने से मुझे तकलीफ़ थी, उन्होंने कहा था सलमान सफदर को कि आपको पता है कि मेरी विजन बिल्कुल ठीक है, और 3 महीने से मुझे ये थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ आंख में, तो मुझे ड्रॉप्स दे रहे थे। लेकिन जिस पे तकलीफ़ और हमारा दिल टूटा है वो ये था कि इमरान खान ने कहा कि 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, 2 हफ्ते मुझे नज़र नहीं आ रहा था, और मैं सुपरिटेंडेंट को कह रहा था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। हमें ये समझाएं कि 2 हफ्ते सुपरिटेंडेंट ने इमरान खान को डॉक्टर तब क्यों नहीं बुलाया था। 2 हफ्ते वहाँ 10-15 कैमरे लगे हुए होंगे, 50 कैमरे लगे हुए। क्या इन सारों को कहाँ तक वो फीड जाती होगी इमरान खान की, कहाँ से मॉनिटर हो रहे हैं। फिर आप ये बताएं कि जब इतने कैमरे लगे हुए हैं, क्या उनको नज़र नहीं आ रहा था कि इमरान खान को नज़र नहीं आ रहा आंख में? क्या किसने ऑर्डर दिया कि आप इमरान खान को तिब्बी इमदाद ना दें और ना रसाई दें डॉक्टर तक? 2 हफ्ते के बाद डिले करके इमरान खान ने तो, सलमान सफदर कहते हैं 3 दफ़ा कहा कि सलमान अकरम राजा को जाके कहें कि इसके ऊपर क्रिमिनल नेगलिजेंस का केस करें। तो इमरान खान कह रहे हैं क्रिमिनल नेगलिजेंस, हम कह रहे हैं क्रिमिनल एक्ट। ये नेगलिजेंस नहीं थी, ये जानबूझ के किया गया। और आप अब हमें कहेंगे कि जो डॉक्टर की टीम हम जेल में भेज रहे हैं आप इसको कबूल करें।
ان کی رپورٹس قبول کریں. ہم نے بڑا کلیئر مطالبہ دیا تھا اور اسی پہ ہم ہیں کیونکہ ہم نے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ بیسٹ پاسبل جگہ جہاں پہ اس کا علاج ہو سکتا ہے وہاں پہ ڈاکٹر بھی بڑے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دیکھ سکتے ہیں. جہاں پہ یاد رکھیں صرف آنکھ نہیں ہے عمران خان کی دیکھنی, وہ ہے شفا انٹرنیشنل اسلام آباد. ہم نے یہی مطالبہ سب کے سپریم کورٹ کے سامنے, جس نے ہمارے سے پوچھا ہم نے یہی بتایا کہ شفا انٹرنیشنل میں کیا عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر ساتھ ہوئے, ان کے ڈاکٹر ساتھ عاصم یوسف یا ڈاکٹر فیصل سلطان اور فیملی ممبر. ہمیں ہمارا رابطہ یہ پارٹی والے جب ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے تو اس کے اندر ہمیں جو میسج دیا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ تیار ہیں کہ آپ شفا انٹرنیشنل میں ہم علاج کروا دیں گے, یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو پھر کنفیوژن آ گئی کہ شفا انٹرنیشنل, پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ شفا انٹرنیشنل ہے, الشفا پنڈی نہیں ہے یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا, ہم نے کہا فیملی ممبر, آپ کو پتہ یہ ساری میں ٹویٹس کر چکی ہوں, جو بات ہوتی تھی میں ٹویٹ کر دیتی تھی. اس کے اندر ہم نے کہا فیملی ممبر, ہم نے کہا ایک ڈاکٹر, ہم نے کہا عاصم یوسف کو بھیجتے ہیں. فیملی ممبر ہم نے کہا ڈاکٹر عظمیٰ کر دیتے ہیں. ہمیں باہر واپس پیغام آتا ہے نہیں جی وہ بالکل انکار کر رہے ہیں کہ کسی فیملی بہنوں کو عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی. ہم نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر نشرم برکی جو اس وقت USA سے پاکستان آئے ہوئے ہیں, ہم نے فوراً ان کا نام دے دیا کہ ڈاکٹر برکی وہاں پہ ہوئیں گے, ہمارے کزن ہیں, ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جیسے ہی ان کا نام دیا پھر فون آتا ہے, نہیں سوری میں آپ سے مس آؤٹ کر دی ہوں. پہلے جب انہوں نے کہا, پہلا جو میسج آیا کہ جی جو 2 ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں دیکھیں گے وہ ہمیں قبول نہیں ہے, تو اور نام دے ریٹنا اسپیشلسٹ کے. تو ڈاکٹر ہمارے ڈاکٹرز نے اور نام دے دیے, ان کو کیا پتہ یہ کیا کر رہے ہیں جب تک ان کو قبول نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فلیکسیبل, ہم بھی ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. انہوں نے ایڈیشنل ڈاکٹرز کے نام دے دیے. اس کے بعد مجھے فون آتا ہے کہ جی اب یہ ہے کہ ڈاکٹر برکی بھی قبول نہیں ہے. اب میں نے کہا کہ ڈاکٹر برکی کیوں قبول نہیں ہے؟ پھر فون آتا ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے, آپ غور سے سنتے جائیں, جیل انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ قاسم زمان کو آپ بھیج دیں. تو ہم نے آپس میں بات کی اور قاسم زمان کہاں ہیں, یہ کھڑے ہیں. ہم نے آپس میں فوراً مشاورت کی کہ قاسم زمان نے بھی کہا کہ میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں, تو میں کیسے جا کر وہاں پہ جیل والے کیوں بات کر رہے ہیں. ابھی ہمیں کہا گیا کہ گارنٹی دی گئی ہے, میرے خیال میں 2-3 دن پہلے جب یہ محسن نقوی جا رہے تھے سری لنکا کی, انہوں نے کہا جی وہ جہاز میں چڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا ہے, انہوں نے گارنٹی دی. اب یہ غور سے سنو جو مجھے میسج ملا ہے, میں صرف وہ بتا سکتی ہوں جو مجھے میسج دیا گیا. میں نے کہا یہ الشفا کا کیوں رات کو آ رہا تھا, ہم آپ کو باری باری کہہ رہے ہیں کہ ہم شفا انٹرنیشنل کی بات کر رہے ہیں, ہم الشفا آئی ہاسپٹل پنڈی کی نہیں بات کر رہے, تو یہ کیوں آ رہا ہے؟ کہتے ہیں نہ فکر کریں, گارنٹی دی ہے محسن نقوی نے کہ شفا انٹرنیشنل میں ہی علاج ہوگا. ہماری کنڈیشن تھی اور یہ ابھی بھی قائم ہے, ہم کسی کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہمیں کیا پتہ کس بیچارے ڈاکٹرز کو ان کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہوگا, ان کو پھر بھی پریشر ڈال دیں. ہم نے بڑا کلیئر کہا تھا, ہماری ایک ان کے پرسنل ڈاکٹر اور ایک فیملی ممبر. جب ہم فیملی ممبر جو بتاتے ہیں آپ انکار کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم سلیکٹ کریں گے. ہم اس لیے الرٹ ہوئے کہ یہ ہمارے جو فیملی ممبر جو ڈاکٹر ہیں یہ اس کو انکار کر رہے ہیں. ہمارے کیوں, یہ کون ہوتے ہیں بتانے والے کہ آپ کے یہ, پہلے تو چلو بہنوں کی کیٹیگری آپ نے نکال دی کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ نہیں جا سکتی, کہ جی بہنوں کو قبول ہی نہیں ہے, ہم ان کو بالکل بھی نہیں ملنے دیں گے. ہم نے بہنیں ہی نکال دیں بیچ میں سے. جب ہم ڈاکٹر نشرم برکی کا کہہ رہے ہیں, نہ وہ کوئی سیاست میں ہیں, وہ امریکہ سے آئے ہیں, وہ ڈاکٹر ہیں, پروفیشنل ہیں, آپ نے ان کو بھی قبول کر دی, ان کی بھی کلیئرنس نہیں ہے. اور ڈاکٹر برکی ہو گیا, قاسم ہو گیا, یہ ہمارے ساتھ عمران خان کے ساتھ جیل کورٹ میں بھی جاتے رہے. تو اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں پتا. یہ بات کے بعد اگلی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے
کہ وہ وہاں پہ کہا وہ جیل میں پہنچ کی ٹیم. ہمیں میں پھر سے بتا دوں, ہمیں کوئی علم نہیں ہے. کسی نے ہمیں بھی لکھ کے پوچھا, مجھے کہا یہ پتہ نہیں کون. دیکھیں کئی دنوں سے ہم سن رہے تھے, آج ہاسپٹل لے گئے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ میڈیا ہے, آپ ہی دے رہے تھے کہ عمران خان کو الشفا لے گئے. ہم اتنا سن رہے تھے کہ سارا دن یہی ہو رہا تھا کہ آج ادھر لے گئے, رات کو ادھر لے کے جا رہے ہیں, صبح کو ادھر لے کے جا رہے ہیں. کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم اڈیالہ جا رہی ہے, تو ہم نے کہا یہ بھی انہی چیزوں میں شامل ہوگا. ہمیں کیا پتا تھا کہ سچ مچ ایک ٹیم اڈیالہ بھیج دی گئی ہے, اور یہ شفا انٹرنیشنل کی جو کمٹمنٹ تھی انہوں نے نہیں پوری کرنی تھی. ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ دھوکہ کرتے ہیں. عمران خان کا علاج جب ہمارے فیملی کے ڈاکٹر, یا انہوں نے عاصم یوسف کو بھی انکار کر دیا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ہمارے ڈاکٹرز کا انکار ہو گیا ہے, ہمارا کوئی جا ہی نہیں سک رہا, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ علاج ٹھیک ہے. انہوں نے آخر کار یہ سارا ڈرامہ کرنے کے بعد وہی کیا جو ان کا ارادہ تھا کرنے کا, کہ جیل میں ٹیم بھیجیں گے, کارروائی پوری کریں گے, صبح جا کر سپریم کورٹ بھی کے اندر ڈال دیں گے کہ جی بہت اچھا ہو گیا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں, آج عمران خان کا میسج سن لیں. عمران خان نے یہی کہہ کے بھیجا ہے کہ میری بہنوں کو کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں, میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے ڈاکٹر جو معالج ہیں ان کو میرے تک رسائی دیں. اگر ایرجنسی نہ ہوتی, یہ وہ عمران خان ہے جو یقین کریں ہم عدالتوں میں جا جا کر عرضیاں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو رسائی دیں. لیکن عمران خان کبھی, جو جیل میں میرے خیال میں میڈیا بھی کئی لوگ ہیں جو آتے تھے, ان سے پوچھ لیں, ہمارے جو لائرز آتے, ہمارے لائر جو آتے ہیں ان سے پوچھ لیں. میں نے کبھی نہیں عمران کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ ایرجنسی ہے, مجھے ڈاکٹر تک رسائی دی جائے. یہ پہلی دفعہ ہم نے عمران خان کی پریشانی اور ایرجنسی سنی ہے کہ میری بہنوں کو قوم میرے لیے آواز اٹھائیں, اور ہم اٹھائیں گے. اب میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ آپ کو بتائیں کہ یہ جو رپورٹس وغیرہ جو انہوں نے دکھائی ہیں, وہ یہ عظمیٰ, ڈاکٹر عظمیٰ بتائیں گی. عظمیٰ بیچ میں آ جائیں. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, میں یہ جو جس دن